حضرات گرامی حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عینانی لا تمسوہا نارو عین بقت من خشیت اللہ و عین بعتت تحرسو فی سبیل اللہ، یعنی دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئیں گی، یعنی دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئیں گی، وہ آگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہو، سبحان اللہ، جو آگ اللہ رب العزت کے خوف سے روئی ہو، اور وہ آگ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری، سبحان اللہ۔ وہ دو آگ جو ہے جہنم کی آگ اسے نہیں پکڑ سکتی، یعنی جو خوف خدا سے روئی ہوئی آگ، اور وہ آگ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری، تو سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی ہمارے آگ کو بھی ایسا بناؤ جو روئے اور ہمیں اس آگ سے محفوظ ملے۔ اور حضرات گرامی حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شاہ طیبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ اللہ رب العزت کو دو قطروں اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ فترات دموعی من خشیت اللہ وقطرات دمی دہراکم فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت گرامی حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا، یعنی اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھیں گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی اگر وہ مجھ سے میرا بندہ اگر دنیا میں خوف رکھیں گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا، اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن ہمارا جو ہے ہم امن میں رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اگر آپ چاہتے ہوئے کہ ہم قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے تو آپ اللہ کا خوف نہ رکھیں گے اور بے خوف آپ گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، اور آپ بے خوف ہو کر جو ہے آپ گناہوں میں مبتلا رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو حضرات گرامی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دل میں یقیناً ہونا چاہیے۔ اور حضرات گرامی حدیث شریف مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا۔ حضرات گرامی آپ جانتے ہو جلیل القدر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا۔ ایک تنکا جانتے ہو آپ، مٹی کا تنکا، یا جو ہے آپ ایک مٹی کا تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جانتی۔ اور آپ خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسو کے بہنے کی وجہ سے دو نشانیاں پڑ گئے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضرت گرامی قربان جاؤ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ذلیل القدر ہے، عمر فاروق اعظم ہے، صحابہ کرام ہے، لیکن اس کے بعد بھی تنکے کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ایک تنکا ہوتا تاکہ میں جو ہے میں ایک تنکا ہوتا تو میں بھی جو ہے اگر میں بھی کچھ گناہ کرنے سے بچ جاتا۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا ڈر روتے تھے کہ آپ کے جو ہے گالوں پر نشانیاں پڑ گئی جاتی تھی۔ تو حضرت گرامی آج ہمارے سے گناہ پر گناہ ہوتے جاتے ہیں، آج ہم برائی پر برائی کرتے نظر آتے ہیں، آج نہ جانے ہم سے کتنا گناہ ہر پل ہر لمحہ ہوتے جا رہا ہے، لیکن ہمارے آنکھوں پر آنسو تو کیا تک نہیں، بلکہ آج تک ہم خوشی سے جو ہے گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت گرامی قربان جاؤ صحابہ کرام کی زندگیوں پر کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آنسو اپنے آنکھوں سے جاری ہے اور نشان تک پڑ جا رہی ہے، اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی اس تنکے کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ کاش میں بھی کوئی تنکا ہوتا تو اگر مجھ سے کوئی جگہ عبادت جو ہے چوک جاتی ہے۔ آج ہم کتنے دین سے دور ہے، آج ہم مسجدوں سے کتنے دور ہے۔ تو حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے۔ اور جو ہے حتی یعود اللبنی فی درعی، یعنی
یعنی اس طرح جیسے کہ دودھ وہ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا. یعنی حضرت گرامی یعنی اس طرح یعنی محبوب مصطفیٰ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب تھا کہ خوف خدا سے ہر وقت لرزہ برجا پر رہا کرتے تھے اور بول چال میں بہت احتیاط فرماتے تھے اور کم بولنا اور مختصر گفتگو اور اپنی عادت بنا کر رکھی تھی. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی عادت بنا لیتی تھی کہ آپ کم ہنسا کرتے تھے, آپ کم بولا کرتے تھے, آپ اپنی گفتگو کم کیا کرتے تھے تاکہ اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائے. اور حضرت گرامی اس طریقے سے آپ نے اپنی عادت بنا کر رکھی تھی. اسی وجہ سے کبھی کبھی اپنے منہ میں ایک پتھر رکھ لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کم بولنے میں بڑی عافیت ہے. سبحان اللہ. کم بولنے میں بڑا فائدہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارا منہ اتنا چلتا ہے کہ نہ جانے ہمارے منہ سے کتنی برائیاں, کتنے گناہ اور نہ جانے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہے. تاکہ حضرت گرامی ہمیں غور کرنا چاہیے, صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے, ان کو جو ہے حضرت گرامی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور حضرت گرامی پھر اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سکاتا نجا, یعنی من سکاتا نجا یعنی جو چپ رہا نجات پایا. سبحان اللہ. حضرت گرامی حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سکاتا نجا یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. سبحان اللہ. تو حضرت گرامی جتنی ضرورت ہے اسی وقت ہمیں بولنا چاہیے, اگر اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے تو نہیں بولنا چاہیے. چپ رہنے میں ہمارا فائدہ ہے اور چپ رہنے سے ہماری نجات بھی ہوا کرتی ہے. حضرت گرامی, حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر بلند و بالا شان و عظمت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک ہوگا جس قدر نیک اور پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. حضرت گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پرہیزگار اور نیک تھے کہ آج تک کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ہوا ہی نہ ہوگا اتنا پرہیزگار اور نیک. سبحان اللہ. حضرت گرامی آئیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے ایمان والو, عالم ربانی حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا. وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی. جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا. جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی. قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ماندے تھے, سو گئے. تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کے سبب ہی میں اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں. اس نوجوان نے کہا کہ عورت میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے محبت کے خاطر ہی میں اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں. عورت نے کہا جا کر دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. عورت نے کہا کہ جا کر دیکھ لو کوئی قافلے میں لوگ جاگ تو نہیں رہے ہیں. جوان بڑا خوش ہوا اور سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے ہوئے ہیں, سب لوگ غافل پڑے ہوئے سو رہے ہیں. عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا اللہ تعالیٰ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے. تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے. اس عورت نے کہا کہ اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. جوان نے جب یہ بات سنی تو خوف خدا سے لرزا گیا, کانپنے لگا, تھرانے لگا اور پھر برے ارادے سے دور ہو کر گھر واپس چلا گیا. کہتے ہیں کہ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کیسے گزری. نوجوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا. سبحان اللہ.